اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی من اتبع الہدی۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پھر طاہرہ جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محفل مرتضیٰ کی منتظمین کی طرف سے فرمائش کے احترام کرتے ہوئے مجھ سے یہ شرف حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو 2020 یعنی 1441 ہجری میں جو الحمدللہ یہاں درس چل رہے ہیں محفل مرتضیٰ میں، انہوں نے ان کی درخواست یہ تھی کہ میں امام زمانہ کے موضوع پہ ایک درس دوں تاکہ ہماری عورتوں اس سے مستفید ہو۔ بس میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ قیمتی موقع ملا ہے کہ جو صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ انہوں نے امام زمانہ کے درس پہ منتظمین نے کہا یہ 2 سوالات کا جواب کے ذریعے امام کا درس چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں ہمارے میں سے اکثریت کو، میجورٹی کو وہ طرف نہیں ہے، وہ طرف جو ہونی چاہیے، وہ تھرس، جو پیاس امام کا پور نور چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، امام کا ظہور کے لیے، امام کی ملاقات کے لیے جو ظہور کے بعد جو ملے گا، ان کے لیے وہ تھرس نہیں ہے، وہ پیاس نہیں ہے، وہ طرف نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ قلیل لوگوں کی گروپ کی بات نہیں ہو رہی، اکثریت کی بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس طرف کو پیدا کرنے کے لیے، اس تھرس کو، اس پیاس کو پیدا کرنے کے لیے کا علاج کیا ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ آج یہ پہلی تقریر میں پہلے سوال کا جواب دوں گی، انشاءاللہ پھر دوسری تقریر میں دوسرا سوال کا جواب دوں گی، کیونکہ دونوں 25 منٹ میں نہیں ہو سکتا، دونوں بہت قیمتی سوالات پوچھا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا ہم امام کے فضیلت سے نہیں پہچانتے؟ فضیلت کو بھی جانتے، کتنا بڑا مقام ہے امام کا، اور امام کے احسانات کو بھی جانتے ہیں۔ چلو ایک ہی حدیث بیان کرو، آپ کو فضیلت یاد دلاؤ۔ ایک ہی مشکل ہے کہ امام کی فضیلت میں تقاریروں پہ تقریر کیا جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث یاد دلاؤ جو خود امام ظہور ہونے کے بعد جو خطبہ دینے والے، ظہور کے بعد جو خطبہ دینے والے ہیں، تو اپنی معرفت کیسے کروائیں گے؟ ایک ہی حدیث، اب خود 12ویں امام کی حدیث، اگر کوئی آدم اور شیش کو دیکھنے کا خواہش مند ہے تو دیکھ لے میں ہی آدم اور شیش ہوں۔ جو نو اور سام کو دیکھنے کا خواہش مند ہے تو دیکھ لے میں ہی نو اور سام ہوں۔ اگر جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنے کا خواہش مند ہے تو دیکھ لے میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں۔ جو حضرت موسیٰ اور یوشع کو دیکھنے کا خواہش مند ہے تو دیکھ لے میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں۔ اور اللہ اکبر، یہ جملہ سنو، اگر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ ہوں۔ جو حسن اور حسین کو دیکھنا چاہیے اور ان کے اولاد حسین میں ائمہ علیہ السلام کو دیکھنے کا خواہش مند ہے تو دیکھ لے یہ میں ہی اس نسل پاک معصومین علیہ السلام کا خلاصہ ہوں۔ یعنی ساری صفتیں، کیونکہ امام خاتم الائمہ ہے، جس طرح رسول خاتم الانبیاء ہے، ہماری امام خاتم ائمہ ہے۔ خاتم کا ایک دوسرا میننگ بھی ہے، آخری صرف نہیں، یہ کہ جس میں ساری خوبیاں جمع ہو، جس طرح رسول کی ساری خوبیاں جمع، اس طرح امام زمانہ میں ساری خوبیاں، سیرت و صورت اور سب رسول کے مشابہ، نام کنیت سب رسول کی، رفتار گفتار سب رسول کی،
آپ سوچے ابھی، اسی لیے بس میں ایک ہی منٹ سوچا حدیث بتاؤں، اور احسانات میں ہم غور کریں تو امام کا احسان پہلا ہمارا یہ وجود امام کی وجود کے وجہ سے ہے، ہماری یہ سانس جو چل رہا ہے امام کی وجود کی وجہ سے، جو ہم رزق مال نعمت تو پاتے ہیں امام کی وجود کی وجہ سے پاتے ہیں۔ امام کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، اگر آج امام نہ ہوتا تو دنیا نیست و نابود ختم ہو جاتی۔ ان کی وجہ سے ہمیں ساری کئی مشکلات حل ہو رہی ہے۔ دشمنوں کی جو سازش ہے ہمیں تو بہت زیادہ مشکل آنی چاہیے، مگر یہ امام کا احسان ہے، ہمیں کتنا یاد رکھا ہے امام نے، تو فضیلت اتنی، احسانات بھی اتنا۔ امام کی 80 توقیات ہے، یہ توقیات جو ہے 80 ہے، اس میں سے صرف ایک کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گی تو ہمیں پتہ چل امام کا کتنا احسان ہے ہمارے گردن پہ۔ مطلب امام کا، مفہوم امام کا، الفاظ میرا اور علماء کا، ساری باتیں تو علماء ہی تو ہمیں بتاتے، ان میں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں، ہم تو ایک ذاکرہ ہے۔ تو اس میں امام کیا فرماتے، اے ہمارے ماننے والوں، کبھی یہ خیال نہ کرنا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری حالت سے ہم بے خبر ہے، ہم تو تمہاری ہر حال میں فکر میں رہتے ہیں، ہمیں تمہاری پل پل کی خبر ہے، ہر لمحے کی تمہاری خبر رکھتے ہیں، تم کس مراحل سے گزر رہے ہو، تمہاری کیا ضرورت ہے، ہم تمہاری یاد کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم اللہ کو فراموش نہیں کر سکتے، قرآن کو، رسول کو فراموش نہیں کر سکتے، جس طرح ہم دین کو فراموش نہیں کر سکتے، اسی طرح بالکل ہمارے شیعہ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سوچی تو صحیح، امام کس کے ساتھ ہمیں ملا رہے، ہم نہیں فراموش کر سکتے۔ تمہاری یاد سے کبھی بھی ہم غافل نہیں ہے، ہر لمحہ تمہاری یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں یاد رہے، ہم سلام کرتے زیارت علی یاسی میں، السلام علیکہ فی اللیل اذا یغشی، رات کے اندھیرے میں ہم سلام کرتے، کیوں؟ اگر امام سوتے بھی ہے تو امام کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار ہے، تو 24 گھنٹہ امام ہماری یاد میں رہتے ہیں، تو ہم اتنے احسان فراموش، تو امام ہم سے اتنا محبت کرے اور ہم میں وہ طرف نہیں ہے، ہاں محبت کرتے ہیں مگر وہ طرف نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ طرف کیوں نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ صرف سنا دوں، ایک تو حدیث میں نے سنا امام کی، سید ابن طاؤس کیا فرماتے، امام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی شب جمعہ، مشہور قصہ سن چکے ہو مجلسوں میں، پھر بھی جلدی سے سن لو۔ شب جمعہ حرم امام حسین میں، حرم دیکھو، دین دیکھو، سب ایسے میں جب بعد میں امام کو انہوں نے دیکھا وہاں عبادت کر رہے تھے، نورانی شکل ہوا، سفید لباس میں وغیرہ، تو میں پورا سٹوری تو نہیں کرتا، آپ کی سنی ہوئی ہے، ٹائم نہیں ہے مجھے، 25 منٹ دیا جاتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو امام کیا دعا کر رہے ہیں، امام سجدے کے حالے میں رو رو کے گر گرا کے ہماری بھائی چارہ کی دعا کر رہے، اتنا گریا کر رہے کہ سید ابن طاؤس کہتے کہ میں بھی گریا کرنے لگا، سجدے کی عالم میں، حرم امام حسین میں، شب جمعہ۔ امام تو فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ ہمارے پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، ہمارے فضائل کو بھی جانتے ہیں، مگر جہالت کی وجہ سے بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ خدایا اگر یہ گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے، یعنی حقوق اللہ کا گناہ ہے، تو جو عزت تو نے ہم نے دی اس کا واسطہ تم ان کو معاف کر دے، اللہ اکبر، ان کی عزت کا واسطہ دیتے، مگر اگر یہ گناہ ان کے اور حقوق الناس کے درمیان تو تیری عزت اور جلال کا واسطہ تو ان کو معاف کر دے۔ اگر مظلوم ظالم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اکبر، سوچے تو صحیح، امام کیا کہنا چاہتے کہ ہماری نیکیاں کہ کچھ حصہ ان کے دامن میں ڈال دے تاکہ وہ ان کو معاف کر دے اور بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ کیوں؟ یہ بھائی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سی تکلیفیں آتی ہے، امام ہمیں اس نقصانات سے بچانا چاہتا ہے، ہماری آپس میں محبت اور بھائی چارہ خود کو بھی ترقی دے گا، اسلام کو بھی ترقی دے گا، ورنہ رک جاتی ہے ساری ترقی اگر ہمارے دل میں بغض کینہ حسد کسی کے لیے۔ امام ہمیں سارے نقصانات سے بچانا چاہتے، گر گرا کے رو کے دعا کرتے ہیں اور اوپر سے اپنی نیکیاں بھی دینے کے لیے تیار ہے ان مظلوم کو کہ تاکہ وہ معاف کر دے جس نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ سوچے آپ،
تو یہ میرا سوال یہ کہ فضیلت بھی ہم جانتے ہیں، ہم امام کے احسانات بھی جانتے ہیں، امام کے ہمارے سے بے تحاشا محبت کو بھی ہم جانتے ہیں، پھر ہمارے میں کیوں یہ طرف نہیں ہے؟ کیوں ہم ایک طرف کی بات ہو رہی ہے؟ دو طرفین بات ہونی چاہیے نا. جتنی امام کو ہمارے طرف ہے ایسی طرف ایسی تھرسٹ ہمیں ہونی چاہیے. تو یہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ وجہ کیا ہے. اس کا آسان جواب ہر معصوم نے جواب دے دیا ہے کہ جب انسان اللہ اور رسول اور معصوم سے قرآن سے دور ہو جاتا ہے، وہ ان کے لیے وہ طرف نہیں ہے جو طرف ہونی چاہیے. تو اس کا ایک ہی جواب سب نے دیا ہے. اس کا جواب بہار الانوار جلد 75 پیج نمبر 22 پہ 8 احادیث سے ہے. حب الدنیا راسن کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت ہمیں میں وہ طرف نہیں ڈال سکتی. وہ دنیا کی محبت جو ہے ہمیں محبت تو کرتے امام سے مگر وہ طرف نہیں، اس مرحلے تک ہم نہیں پہنچ پائے. یہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، یہ ہماری عشق میں پردہ ڈال رہی ہے. 8 ایسی حدیثیں میں 3 خالی بیان کروں گی. پہلا جو وہی حب الدنیا راسن کل خطیہ، تمام خطاؤں کی جڑ سر دنیا کی محبت. دوسری حدیث کہہ رہے معصوم کی حب الدنیا بابو کل بلیہ، دروازہ ہے تمام بلاؤں کی امتحانوں کی. جو ہماری قسمت میں گڑبڑ آ جاتی ہے جس کا دروازہ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. تیسری حدیث حب الدنیا مجمع کل فتنہ، جتنا فساد دنیا میں ہو رہا ہے، یہ جھگڑا، یہ گھروں میں بے چینی، یہ ساس و بہو کے درمیان جھگڑا، جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، یہ دوست وغیرہ کے درمیان جھگڑے، یہ فساد، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کی محبت. یہ میں لڑوا رہا ہے. میں کیوں آتا ہے؟ دنیا کی محبت. یہ ساری 8 حدیثیں بس آپ کو میں نے 3 وقت مد نظر رکھتے ہوئے. جبھی تو چوتھے امام نے فرمایا، ہمارے مظلوم امام، کہ دنیا میں افضل ترین نیکی کیا ہے؟ پوچھا گیا ان کو. کہاں اللہ اور رسول کی معرفت کے بعد بغض سے دنیا. بغض سے دنیا کا مطلب نہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کی نعمتوں میں غلامی میں نہ آ جائے. بغض رکھے. سوچئے یہ بکس رکھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ امام کی محبت میں کتنی طرف ہے. یہ جو دوسری تقریر میں بات کروں گی کہ یہ حب دنیا کا خاتمہ کس طرح ہم کریں، آغاز کہاں سے کریں، یہ نمبر 2 کی تقریر میں بات آئے گی. تو بس تو پتہ یہ چلا یہ حب دنیا سے ہمیں بچنا ہوگا، ورنہ ہمیں بہت سے نقصانات اٹھانا پڑے گا. اور یہ خود امام زمانہ نے یہی وجہ بتایا ہے. علی بن محضائر کوفی کا واقعہ کتنی مرتبہ مجلس میں سن چکے ہیں. 20 مرتبہ حج کی صرف اس لیے کہ کہیں امام کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ امام ہر سال حج کرتے ہیں. اور 20ویں حج میں جب ملاقات ہوئی تو امام نے ان کو 3 وجوہات بتائے. وہ تو آپ سنتے چکے ہیں، بس وقت کی کمی. پہلی وجہ بتائی مال کی محبت. تمہارے دل میں میری محبت سے زیادہ ہے، یعنی ہم محبت کرتے امام سے، مگر مال کی دنیا کی محبت حاوی ہے امام کی محبت پہ، زیادہ اس سے کرتے. خود امام نے کمپلین کیا ہے. اس کا علاج سب سے پہلے ہمیں کرنا ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھا. اور توفۃ العقول زبردست کتاب ہے، حدیث معصومین کی جمع کی ہوئی علماء نے جمع کیا ہے، جس میں سے ایک حدیث بیان صرف کروں گی. 6 امام کے مفضل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ امام 6 امام فرماتے ہماری غیبت میں ہمارے سے نسبت رکھنے والے لوگ 3 قسم کے ہوں گے، 3 گروہ ہوں گے. پہلا گروپ یہ ہوگا کہ ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے فضائل بھی جانتے ہو، پڑھتے بھی ہے، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ہماری صفتوں کا گن بھی گاتے ہیں، مگر ہماری اطاعت کی بات آئی تو ہمارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس میں اکثریت کی گروپ ہوگی جس کو میجورٹی کی بات ہوگی. اطاعت کی بات آئی تو امام کو ہم نے خدا حافظ کر دیا. یہ تو ظہور کے بعد بھی ہونے والا ہے کہ 2/3 امام کے ماننے والے امام کے مخالفت میں اترنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ 1/3 میں ہم آنے کے لیے اتنی محنت جد و جہاد کر رہے ہیں کہ ہم 1/3 میں آ جائے، 2/3 میں نہ ہو. یہ ساری بات ہمیں آئندہ تقریر میں کریں گے. سیکنڈ گروہ، یہ پہلی ساری صفت ہے، ریپیٹ نہیں کروں گی جو پہلے گروہ میں ہے، مگر ان میں اطاعت بھی ہے. سیکنڈ گروپ میں ہماری اطاعت بھی کرتے، اطاعت پہ کمی بھی نہیں کرتے، مگر نیت میں فتور ہے، نیت میں گڑبڑ ہے، نیت دنیا ہے. بس یہ امام کو کمپلین ہے.
نیت میں دنیا ہے. اگر میں مجلس کر رہی ہوں میرے گھر پہ، میں مثال ابھی میں دے رہی ہوں، الفاظ تو میرا ہے، مفہوم امام کا ہے کہ میں اس لیے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے گھر میں پنجتن کے قدم آئیں گے تو میری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، میرے بچے پہلے نمبر میں آ جائیں گے، میرے امتحان میں وغیرہ وغیرہ. یعنی دنیا ہی دنیا ہے نیت میں، دیکھا نا. تو یہ میں ہر کوئی کام کرتی ہوں نیت میں دنیا ہے. تو سب کچھ امام کرے، ہم امام کے لیے کیا کرے؟ بس اس لیے ہم سب عمل کرے کہ امام ہماری حاجتیں پوری کرے، ہمیں مشکل سے آزاد کرے. وہ تو امام کریں گے، مگر نیت کو تو بلند ہو کہ امام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، امام سے قریب ہونے کے لیے ہم کر رہے ہیں، امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا، امام کی رضا مل گئی تو اللہ کی رضا ملی، اللہ کی رضا مل گئی تو امام کی رضا ملی. ایک ہی بات ہے. پھر کا تیسرا گروہ وہ بہت مختصر کا گروہ ہوگا، انہم منی ونحن منہم. وہ لوگ ہمارے سے، انہم منی ہم سے ہے، اور نحن من ہم ان سے. یا اللہ کتنی بڑی بات کہ ہم ان سے ہے. ان کی کوئی غرض نہیں ہے، ان کو کچھ دنیا نہیں چاہے، بس ان کا ایک ہی ہے کہ ان کو ہمیں ان کی خوشنودی چاہیے، اللہ کے اور امام کی، رسول اہل بیت کی خوشنودی چاہیے، ان کی قربت چاہیے. بس یہی سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ تو انسان جو حب دنیا کا خاتمہ کرے، ان کی دل میں. اللہ نے تو کہہ دیا قلب مومن حرم اللہ کا حرم ہے مومن کا قلب، اللہ وہاں رہتا ہے. اور ہمیں دنیا کی محبت ڈال دی ہے. ہاں دنیا سے دور نہیں رہنا ہے، نعمتوں کا استعمال کرنا ہے، اس کی غلامی میں نہیں آنا ہے. امام کی محبت حاوی ہو جائے اس دنیا کی محبت، جو ہم دوسری تقریب میں بات کریں گے. تو اب ہم نے یہ دیکھا. تو اب بس میں آپ کو 2 ایسے قصے سنا کے میں تقریر کا اختتام کروں گی. یہ آپ کو صرف سمجھ میں آئے کہ کیسے دنیا کی محبت کیسے وقت میں انسان کو تنگ کرتی، جو آپ نے مجلسوں میں سن چکے ہیں. مگر پھر بھی میں دوبارہ کہوں گی کہ کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ان سارے قصے کو، حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو ہم یاد کریں، غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو بدل دیں. یہ زندگی کو بدلنے کی مہینہ ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے کہ اتنا ہم روحانی پیٹرول جمع کریں کہ 11 مہینہ یہ چلتا رہے، ٹنکی ختم نہ ہو کہ دوسرا رمضان آ جائے. اتنی محنت کرنے اس ماہ مبارک میں. تو یہ خالی العجل العجل کہنا کیا کافی ہے؟ ہر درود کے ساتھ اجل فرجہم کہنا یا کافی ہے؟ دعا کا مطلب ہے کردار سازی، دعا کا مطلب ہے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. تو آپ کو وہ دکاندار کا قصہ یاد دلاؤ. وہ دکاندار تھا جو سب ایسی چیزیں بیچتا تھا، کافور، سدر، عطر وغیرہ، ان ساری چیزوں کی دکان رکھتا تھا. ایک دن وہ دیکھا کہ 2 لوگ آئے ان کی دکان پہ اور کہا کہ ہمیں سدر اور کافور چاہیے. مگر اس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا کہ لباس بالکل الگ، بالکل ایسے لوگ ہمارے شہر میں تو نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ مگر یہ لوگ جواب نہیں دینا چاہتے کہ تم نے سدر اور کافور دو، بس پلیز یہ تو ہمیں دے دو. وہ اصرار کرتے رہے. نہیں، وہ اصرار کرتا رہے کہ نہیں تم تعارف کروائے تو پھر میں تمہیں دے دوں سدر اور کافور. اتنا ضد میں اترا تھا، اتنا اصرار کہ آخر ان کو کہنا پڑا کہ ہم امام زمانہ کا ساتھی ہے اور ہمارا ایک ساتھی کا انتقال ہوا ہے، اور ہمیں امام نے آپ کی دکان میں سدر و کافور لینے کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کا غسل کفن وغیرہ کرنا ہے. نہیں، وہ تو بے چین ہو گئے. نہیں، مجھے لے کے چلو، مجھے لے کے چلو میرے امام کے پاس، مجھے لے کے چلو. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اجازت نہیں، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے. کہ اچھا بس آپ مجھے لے چلو. وہ امام کی اجازت دینا، امام منع کر دے تو پھر مجھے واپس کر دینا، اجازت دے تو ملانا، مگر مجھے لے چلو. اس کا اتنا اصرار تھا، آخر وہ پھر سدر اور کافور دیا، پھر دکان بند کر کے چلا. چلتے چلتے پانی نظر آیا، پانی سے پہ چلنے کا تھا، نہر جیسا. تو اب یہ دونوں تو چلنے لگے. تو اس نے پکار، ارے میں کیسے چل سکتا ہوں، میں نہیں چل سکتا ہوں اس پانی پہ. کہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کو واسطہ دے امام زمانہ کا کہ تیری آخری حجت کا واسطہ، خدا مجھے اس میں مجھے مدد کر کے میں اس پانی میں چل سکوں. اس نے یہ کیا اور چلنا شروع کر دیا. آدھے درمیان میں پانی میں پہنچا تھا کہ وہ گرنے لگا اور ڈوبنے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا. یہ اچانک کیسے ہوا؟ کیونکہ اسی وقت اس نے بادل دیکھا، سیاہ بادل نظر آئے.
تو اس نے اپنی دکان کی چھت پہ، کیونکہ صابن بھی بیچتا تھا، صابن خود بناتا تھا، چھت پہ صابن سکھانے کے لیے رکھا تھا. تو جیسے سیاہ بادل دیکھا، بارش برسنی شروع ہوئی، اس کے کپڑے تھوڑے بھگ گئے، تو اس کو خیال آیا صابن تو خراب ہو جائے گا بارش سے، سکھ تو در گنا رکھا. بس یہ خیال آیا، وہ پانی میں ڈوبنے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا. ان لوگ کہا تو لوگ واپس پلٹے، کہ تو کیا خیال کر رہا تھا، تجھے پتا ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ یعنی گویا یہ اتنے اعلی درجے ساتھی تھے، اتنا ہی کافی تھا ان کو بتانے کے لیے کہ تو اتنی عظیم شخصیت کی ملاقات کے لیے تجھے جانا ہے، تو تجھے کیا خیال آیا اس وقت؟ دنیا کا خیال آیا، دنیا کا مال کا خیال آیا؟ یعنی ان لوگوں کی کہا نہیں، بلکہ یہ کہا تو بجائے تو کہاں جا رہے ہو، کیا خیال کرے، بس اتنا کہا کہ اب میں کیا کروں، دوبارہ پوری بسم اللہ پر ہو، یہی واسطہ دے اللہ کو آخری حجت کا. اس نے کیا پھر چلنے لگا، چلتے چلتے پھر کنارہ نظر آ گیا، کنارے پہ لوگ اترے تو خیمہ نظر آیا، جہاں سے سب قسم کا نور نکل رہا تھا، اور سمجھ گئے اس میں امام ہے، سمجھ گیا. اس کو باہر ٹھہرایا گیا، دونوں اندر گئے، مگر مجھے آواز سنائی میں سن رہا تھا. یہ مومن بہت اصرار کیا، تو ہم اس کو لے کے وہ امام کو کہہ رہے، بہت اصرار کیا، تو کہا آپ اس کی ملاقات کر سکتے، باہر ٹھہرا ہے. امام نے کیا ہوا، رجل صابونی، یہ تو صابن کا رجل ہے، وہ میرے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے؟ یہ دنیاوی کی چیزوں میں جو اس کا ملوث ہو، وہ امام کہتے میرے لیے کوئی کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ اس کو زیارت نہیں کروائے، اس کو واپس پلٹا دیا. دیکھا ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، اتنا تیز رفتار سے گزرتی جا رہی، مگر دنیا ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی. یہ کھانا پینا کی محبت، نمازوں میں بھی کھانے پینا کا یاد آتا ہے کہ آج افطاری میں کیا کھانے والے ہیں، کیا پکائیں گے، کیا لباس پہنیں گے، کل ولادت ہے کیا، اس میں بھی دنیا، نماز کے اندر بھی دنیا نہیں چھوٹتی، تو عمل میں کیسے چھوٹنے والی ہے؟ تو ہمیں بیدار رہنا ہے. اور دوسرا واقعہ پیش کر کے میری تقریر کا اختتام کروں گی میں. شہید دستگیر شیرازی، اتنا عظیم مرجع، یہ قصہ سنا رہے. وہ کہتے ایک زمانہ میں سوال کیا گیا، یہ سب طالب علم کا زمانہ تھا، آیت اللہ خوئی کا بھی طالب علم کا زمانہ تھا، بار بار ایک ہی سوال آتا تھا، لوگوں سوال پوچھتے تھے کہ نجف یا قوم یا مشہد و کربلا وغیرہ اتنے بڑے بڑے آیت اللہ ہے، کیا 313 نہیں جمع ہو سکتے اتنے میں؟ امام کو تو صرف 313 چاہے. تو یہ سب کا ایک ہی سوال تھا، تو یہ اجتماعی سوال تھا، یہ اجتماعی پریشانی تھی. تو اجتماعی پریشانی کے لیے ایک عمل کیا جاتا ہے. عمل کیا ہے؟ 3 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، اور روزہ بھی افطاری اور سحری کیسی؟ فاقے جیسی، کھجور اور پانی، بس گرم پانی اور کھجور کے ساتھ، بس افطاری بھی سحری بھی. اور 3 دن روزے کا ایسا گزر جائے تو چوتھے دن پوری رات شب داری کرنا ہے، استغاثہ کرنا ہے. اس کے کچھ اعمال بتایا گیا، ایک لمحے کے لیے بھی جھوکا تک بھی نہیں آنا چاہیے. تو پورے نجف میں تلاش کیا کون ایسا ہے. ایک آدمی مشہور تھا، ہر رات شب داری کرنے والا، متقی پرہیزگار تھا، مشہور تھا، عالم میں سے نہیں تھا، یعنی آیت اللہ میں سے نہیں تھا علم کے حساب سے، مگر تقویٰ کی بلند ترین منزل پہ تھا. یہ سب کی متفق گواہی تھی. ان کو چنا گیا. وہ خود تو منع کیا کہ آپ جو سمجھتے میں نہیں ہوں، کوئی ایسا قبول نہیں کر سکتا، یا آپ کا نظریہ جو ہے، مگر میں اپنی ذات کو جانتا ہوں، بالکل میں نہیں ہوں جو آپ نے مجھے سمجھ، میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ عمل تو کر سکتا ہوں، مگر آپ مجھے جو سمجھ رہے وہ میں نہیں ہوں. بہت صاف ستھرا انکار کیا، مگر اس پہ اصرار اتنی بڑھ گئی. آپ کو تو نہیں سمجھتا، مگر ہم سمجھتے ہیں نا، تم یہ کام کر دو. بس اس نے قبول کیا. 3 روزہ رکھا، وہی فقر و فاقہ والی افطاری سحری کی. چوتھے دن پوری رات جاگنے کا وقت آیا تو بار بار اپنے کو چوکنا کرتا تھا، تو آدھی و خبردار، ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آنی چاہیے، جھوکا نہیں آنا چاہیے، آج تو جواب آئے گا امام کی طرف سے، آج امام کی ملاقات نصیب ہوگی. اس کے باوجود نیند نے گھلبا لیا. دیکھو نیند نے گھلبا لیا. اب خواب دیا، اور خواب کے ذریعے جواب ملا. امام نے جواب دیا 313 کے بارے میں، مگر ڈائریکٹ نہیں آئے، خواب کے ذریعے، جو آپ مجلس میں سن چکے ہوں، مگر اب یاد دلانا کے لیے. تو اب اس نے کیا دیکھا خواب میں؟ وہ ایک کشتی پہ سوار ہے، سمندر کو پار کر رہا ہے. جب پار کر کے جزیرہ نظر آیا، جزیرہ پہ اترا تو عجیب حالت، لوگ جمع ہو گئے تھے، ان کو گلے لگایا، ان کو پھولوں کو ہار پہنایا، مبارکباد دے رہے تھے. یہ خواب میں دیکھ رہا ہے. وہ حیران ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ان لوگوں نے پھر بتایا کہ ہمارا بادشاہ کا انتقال ہوا ہے،
اور یہ رواج ہے کہ ہمیشہ بادشاہ کا بیٹا پھر جگہ لیتا ہے بادشاہ حکومت کی، مگر اس دفعہ جو بادشاہ مرا ہے ان کے پاس بیٹا نہیں بیٹی ہے، ایک ہی لوتی بیٹی ہے، تو ہمارے میں عورت حکومت نہیں کر سکتی. تو سب کا متفقہ یہ ڈیسیشن ہوا کہ یہاں والے کو شہر والے کو تو چوز کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ میں اس سے شادی کروں اور داماد بنوں اور میں حکومت کروں. تو یہ سب نے یہ سوچا کہ بس جو پہلا مسافر اس شہر میں داخل ہوگا، اس جزیرے میں داخل ہوگا، وہ اس سے شادی کرے گا بادشاہ کی بیٹی سے اور وہ حکومت کرے گا، وہ بادشاہ بنے گا. تو بس آپ ہمارے بادشاہ. اور ان کو نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی. پہلی رات اب کمرے میں جاتا ہے تو ایسی خوبصورت عورت نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. حوری انسان کی حوری تھی انسان کی صورت میں اتنی. ابھی تو ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی زیارت کرے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، دستک ہوئی تو ایک آواز آئی. کون ہے؟ اس نے پوچھا. کہا امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے، امام تمہیں بلا رہے. ہاں ابھی آ رہا ہوں. اللہ اکبر. ابھی تو دلہن کو دیکھنے میں مشغول تھا، دلچسپی لے رہا تھا، بات شروع کرنے والا تھا کہ ابھی دروازہ پھر کھٹکھٹایا. کہا امام تمہاری انتظار کرتے، چلو جلدی چلو. اس نے ابھی آ رہا ہوں، ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں. بس ابھی تو دلہنے کو چھوڑنے کا دل نہیں ہو رہا تھا، بس دلہن کے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو تیسری مرتبہ دستک ہوئی، بلایا جا رہا، امام انتظار کر رہے تیری. تو تھرڈ ٹائم ایک خیال مجھے آ گیا کہ امام کو آنا تھا تو اس وقت میں آنا تھا، کیا تھوڑی دیر امام ٹھہر نہیں سکتے تھے مجھے بلانے کے لیے؟ اور آنکھ کھل گئی. اللہ اکبر. آنکھ کھل گئی. امام مگر جواب دے دیا. صبح سب نے ان کو ملے، بولے کیا ہوا؟ کہا امام نے جواب تو دے دیا، امام نے جواب تو دے دیا. مگر ہائے، امام کی ملاقات بہت افسوس ہوا یا کہ پتا چلا کہ دنیا کا وسوسہ ذرا بھی نہ ہو، نہ مال کا، نہ عورتوں کا، نہ دنیا کی دلچسپی نہ ہو، ذرا بھی نہ ہو. تب وہ 313 والا میں ہوگا. تو 313 میں تو ہوگا، اور اس کے مطلب نہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہے. 10,000 بھی ہو سکتے ہیں بعد میں، جو 10,000 آئیں گے، جو ہم دوسری تقریر میں بات کریں گے، یہاں ذمہ داری حب دنیا سے کیسے بچ سکے. تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ سب آیت اللہ کچھ نہیں ہے، نہیں، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے. مگر جو معیار 313 کا ہے وہ بہت بلند ہے، سلمان جیسا، کربلا والے کا لشکر جیسا، کہ ایک لمحے کے بھی لیے دنیا کا وسوسہ نہ ہے، نہ عورت کا، نہ دنیا کا مال کا، نہ دنیا کی چیزوں کا وسوسہ ذرا بھی نہ، ذرا بھی محبت نہ ہو. امام کی محبت میں تڑپ رہا ہو، دلچسپی ہو حد سے زیادہ. یہ حقیقت میں ہے. تو کم سے کم جواب تو مل گیا، بھلے امام کی ملاقات نہ ہوئی. بس سامعین، بس آخری ایک حدیث امام علی کے بیان کر کے میں اختتام پہ لاتی ہوں میرا آج کا لیکچر. آپ سب جوان اور جمع ہوئے ہیں نا، بس ایک ہی حدیث. امام علی فرماتے ہیں کہ تمہیں 5 چیزوں میں نشہ ہے، اور تمہیں خبردار کرتا ہوں بہت احتیاط سے زندگی گزارنا، نہیں تو بہت پچھتانا پڑے گا. 5 چیزوں میں نشہ ہے. پہلی چیز جوانی. یاد رکھنا، انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کو موت یاد نہیں آتا، سمجھتا ہے میں سب کچھ ہوں. دوسری چیز مال و دولت. تیسری چیز علم. اب جوان کے پاس علم بھی آ جائے، جوانی بھی ہو، مال بھی آ جائے. چوتھی چیز شہرت اور تعریف، یہ بھی آ جائے تو پھر طاقت، قدرت، وائٹیلٹی، اسٹرینگتھ، تندرستی، یہ بھی آ جائے. تو 5 چیزیں اگر جمع ہو جائے، جوانی میں ہو، اور اللہ نے مال و دولت بھی دیا ہو، یا خوبصورتی نے تعریف بھی دیا ہو، اگر اللہ نے علم دیا، دنیاوی ڈگری دیا ہو، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی ڈینٹسٹ بن رہا ہے، یہ ساری علم بھی ہو، ڈگریز بھی ہو، اور تعریف بھی ہو رہی ہو، قدرت، طاقت، تندرستی، سب کچھ ہو، تو انسان پھر بھول جاتا ہے کہ کل ضعیفی آ سکتی ہے، کل بیماری بھی آ سکتی ہے، کل میں پیرالائز بھی ہو سکتا ہوں، کل یہ کورونا وائرس یہ مجھے ختم بھی کر سکتا ہے، مجھے معذور بھی کر سکتا ہے، کل کا مجھے کیا پتا. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس نشے میں نہ ڈوبے، جوانی کو غنیمت سمجھے، اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، یہ نعمت ہے سب، یہ جوانی، یہ مال و دولت، یہ علم، یہ شہرت، یہ تعریف، یہ قدرت، یہ طاقت، یہ سب
بہترین نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کے راہ میں صرف کرنا چاہیے، اس میں ڈوب نہ جانا چاہے، اس میں نشہ نہیں آنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ بس تو یاد رکھنا، یہ ہم مل کے دعا کرتے، خدایا ہمیں ان نعمتوں کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے توفیق عطا کر۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، یہ امام زمانہ کی آمد کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ موت کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ کچھ بننے کا مہینہ ہے۔ اور آج تو یہ کورونا وائرس جو ہے وہ ہمیں تو ایک وارننگ دے رہا ہے، وہ ویکنگ کال ہے، اٹھا رہے غفلت کی نیند سے، وہ ویکنگ کال ہے، اٹھو، اپنے کو کچھ بناؤ، کچھ بننا ہے۔ یہ اور ہمیں اور ہدایت مل رہی ہے، ہم ہر گھر امام بارگاہ بن گیا ہے، ہر گھر مسجد بن چکی ہے، تاکہ تم اس دفعہ زیادہ سے زیادہ اپنے میں تبدیلی لاؤ۔ یہ آخری رمضان اپنے کو سمجھ کے، جتنے ماہ رمضان میں ہمیں گڑبڑ کی ہے، اس رمضان میں ہم ازالہ کر کے ایک نیا انسان، ایک بہترین انسان بن کے امام زمانہ کے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی دل سے کہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس ہم مل کے دعا کرتے، خدایا بس ہمیں یہ توفیق عنایت کر، ہمیں تو تیری مدد کر، تجھے واسطہ دیتے امام زمانہ کا، تجھے واسطہ دیتے تیری کنیز خاص شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا۔ ہمیں اس مہینے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا کر، ہمیں ایسا بنے جیسے امام زمانہ ہم نے چاہتے ہیں، امام کی رضا حاصل کرے، حب دنیا سے ہمارا دل کو ختم کر دے، اور امام کے زمانہ کی محبت کو اس پہ دل میں حاوی کر دے۔ اللہ تیری محبت حاوی ہو جائے، مگر تیری مدد کے سوا ہمیں کون مدد کرے گا؟ رسول اہل بیت کا واسطہ لے کے تو ویسے دعا کرتے، خدایا ہماری اس دعا کو تو سن لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين۔